ویلکم بیک ناظرین. جس سب اس سے پہلے کہ ہم جائیں اسپیسیفکلی زرداری صاحب کے حوالے سے، یہ بتائیے کہ آیا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ سوئس جو اکاؤنٹس کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہی تھی اس کو پھر سے شروع کر دیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے متواتر یہ بات کی ہے کہ اتنا کروڑا روپیہ خرچ ہوا اور پھر کیوں اس کو کیس کو بند کروایا گیا، اور این آر او اگر وہ کہیں جی این آر او تو ختم ہو گیا مثلا. ہم دیکھیں ابھی زیادہ تبصرہ کرنا تو نہیں، لیکن دیکھیں حکومت نے بھی ایک سٹینڈ لی ہوئی ہے، پوزیشن لے لی. انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اس کو بے شک آپ الٹرا وائرس آف کانسٹیٹیوشن فرام ڈے ون کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں. اگر کر دیں نہیں، مثال اگر کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک فال آؤٹ ہو کہ اگر اسی قانون کے تحت جا کے وہاں سے وڈرا کیا ہوا ہے تو کیا ہوگا. نہیں، وہ تھوڑا باہر کی دنیا میں ذرا مشکل ہوگا، پاکستان میں تو بڑا آسان ہوگا. لیکن اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ دیکھیں جی آج کل کے اس ماڈرن دنیا میں اگر کسی جگہ ایک اکاؤنٹ میں پیسہ تھا اور وہاں سے نکل کے گھومتا کدھر چلے، آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایسی فرمیں ہیں جو ایون 20% تک پیسے لیتے ہیں کہ آپ بتائیے ہم ٹریس کریں گے، اور ٹریس کر کے دیتی ہیں. تو گزارش یہ نہیں مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ججمنٹ کا حصہ ہوگا کہ جی شاید میں کہہ تو نہیں سکتا یہ اس بات. آپ کا کیا خیال؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ اگر ججمنٹ کا حصہ نہیں بھی ہے اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کورٹ کو کرنا چاہیے کہ وہ ایسی ججمنٹ دے کہ جس میں ایک تو کلیئرٹی آ جائے، یہ جو کنفیوژن ہے یہ ختم ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے جن چیزوں کے بارے میں ایویڈنس ہے، اور اتنا ایویڈنس ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں بادی النظر میں نظر آتا ہے کہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے، تو وائی ناٹ آرڈر کریں، انویسٹیگیٹ کریں اور معاملے کو لمبی بات نہ کریں. یہ اتنی لمبی بات نہ کریں. این آر او پہ ڈسکشن ہم نے ختم کریں. آپ نے بہت اس پر کر تبصرہ. اچھا یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے اگر جو بھی ججمنٹ آ جائے تو زرداری صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کنوکشنز ہیں وہ ریسٹور ہو جائیں گی، ری انسٹیٹ ہو جائیں گی. کنوکشن نہیں ہوگی، نہیں جو کہا جا رہا نہیں، جو کنوکشنز کی بات ہو رہی ہے تو زرداری صاحب تو ڈزنٹ فال ان دیٹ کیٹیگری. نہیں، زرداری صاحب کے خلاف اس وقت فوری طور پر کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بھی ججمنٹ آ جائے ان کو 248 بھی بیچ میں ہے، علاوہ اگر سوئس کورٹ کی بات کریں لیکن فوری طور پر ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا اصل میں ایسا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے ایڈوائزرز نے نا ان کو صحیح وقت چلیے آپ تو بات نہیں کریں، لیکن اب ہم اسپیسیفک نہیں فار دا ٹائم بینگ ان کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ایڈوائز کیا تو فی الحال ان کے کیس میں کوئی ایسی کنوکشن نہیں ہے کہ جو ریسٹور ہو جائے. ہاں اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کیس ری اوپن ہوں گے، لیکن وہ بھی 248 بیچ میں بھی پھنسا ہوا ہے. اس میں 248 کے تحت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو ٹوٹل امیونٹی ہے فار دا ٹائم بینگ. نہیں جب تک پریزیڈنٹ ہے، ہم بات پریزیڈنٹ کی کر رہے ہیں. ٹوٹل امیونٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو انڈر نو سرکمسٹانسز. اچھا یہ جو کو وارنٹوں کی بات ہوتی ہے کہ جی کوئی اٹھ کے بات کر سکتا ہے اور کوئی کیس کھول سکتا ہے، یہ کیا جی ذرا بتائیں. کو وارنٹو بھی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک آفس آکوپائی کر رہا ہوں اور کوئی آدمی آ کے اس بات پر یہ کہے کہ جناب بات یہ جو آفس آکوپائی کر رہا ہے تو یہ اس کو حق نہیں ہے یہ آکوپائی کرنے کا، اور اس کی وجہ بتائے گا اور پھر برڈن مجھ پر شفٹ ہوگا. تو اگر مثال کے کل کو وارنٹو بھی کسی نے داخل کی تو وہ بھی ایک اتنا آسان بات نہیں ہوگی، خاصا مشکل سفر ہوگا، کیونکہ اس کو پھر یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ جس دن زرداری صاحب نے نامینیشن پیپر داخل کیے تھے وہ ایلیجیبل نہیں تھے. تو جو ایلیجیبلٹی کا ایشو جو ہے نا وہ پھر جا کے کہیں نہ کہیں مطلب جا کے مل جائے گا. یہ اتنی آسان بات نہیں ہوگی. میں پھر چھوٹی سی بات کروں، دیکھیں زرداری صاحب کے لیے پرابلم کوئی تھا بھی نہیں اور شاید آج بھی نہیں ہے. زرداری صاحب کو آج کچھ فیصلے کرنے ہیں. دیکھیں یہ اصل میں یہ بات ایک لحاظ سے یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ 18 فروری الیکشن میں این آر او بھول چکے تھے. یہ بات درست ہے کسی حد تک. یہ دوبارہ اس لیے بھی یاد آ گیا کہ مشکل یہ ان کی ہوئی کہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اس کے بعد بھی شاید کچھ کام مطلب میں اسپیسیفک نہیں کہہ رہا، وہ بھی اسی اور پھر وہ بھی سٹوری تو آ رہی ہے نا. جیسے سٹیل مل کو دیکھو جی، ایک سال میں اگر سٹیل مل جو ہے 21-22 ارب کا نقصان کرتی ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آتی ہے. پھر جو سیور جو بلب ہیں اس کے حوالے سے باتیں سامنے آتی ہے. تو صرف سٹیل مل کے چیئرمین کو فارغ کر دینا یا ہٹا دینا یہ مسئلے کا حل نہیں. میں پاکستانی قوم یا آپ بھی یہ کہیں کہ میرے 21-22 ارب کہاں چلے گئے، ورنہ تو مجھے بھی کہیں بٹھا دے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرپشن اگر صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں. اور دوسرا کہ ان کا چلتا رہتا سلسلہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی اگریمنٹ تھی بوربان ڈیکلریشن، یہ ساری چیزیں ہوتی کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا اور اتنی زبردست پبلک کوئی مسئلہ ہونا نہیں تھا اور پھر قوم چپ رہتی ہے. ابھی کرپشن پر
جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کچھ نہ ہوتی؟ دیکھیں جی، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور سامنے آتا ہے جب کوئی انکمبنٹ ہوتا ہے. انکمبنسی کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں اور یقیناً مخالفین بھی ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ زرداری صاحب شاید پولیٹیکلی پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر سکے معاملات کو، اس لیے معاملہ ان کے سامنے آگے بگڑ گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی انوالو ہیں کرپشن کے کیسز میں، اور ان کے گروپ کے لوگ، ان کا بھی آنا چاہیے. سب کو اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، یہ صرف مخصوص احتساب نہیں ہونا چاہیے. یہ صحیح بات ہے، لیکن شاید اگر زرداری صاحب کی بنی رہتی نواز شریف صاحب سے تو پھر شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو واپس پارٹی نہ بناتے، لیکن رویداد خان صاحب اور جو دوسری جنہوں نے کیا ہے ڈاکٹر مبشر حسن، وہ تو پھر بھی اپنی جو پٹیشن ہے اس کو ایکٹیویٹ تو کرتے. دیکھیں بی بی ٹھیک ہے، وہ پٹیشن دیکھیں نا، عدالتوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اگر پٹیشن آئی گئی ہے تو اس کا فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں وہ جو خواب ہم نے دیکھے تھے اور قوم کو دکھائے تھے، اور دیکھیں اس مرتبہ ایک بڑا فرق تھا. دیکھیں اتنی زبردست سپورٹ تھی ان کے پاس پبلک کی، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی نا جس کا ہمیشہ ڈراوا دیا ہے، وہ بالکل چھپ گئی تھی جا کے. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ انہوں نے سپیس ان کو خود دیا، اپنا اس نے سپیس خود ان کو دیا، اور آہستہ آہستہ پھر سامنے آ گئی. میرا کہنا ہے کہ ان سے تھوڑی سی ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا. کیونکہ میں آج بھی قانون کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ کہوں گا، زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، اور پھر مفت میں مشورہ دے رہا ہوں، پہلے بھی دیا تھا انہوں نے نہیں مانا میرا، میں آج بھی ان کو کہتا ہوں سب کچھ چھوڑے، آج سے سارے کام سیدھے کرنے شروع ہو جائے. اتنے زبردست سپورٹر آف ابھی آپ کے پاس آتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.